الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ و خطیب ذیشان حضرت علامہ علی عباس طال اللہ عمرہ و دیگر احبہ و اعزہ و اقربا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم بارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا و ولجانا و ماوانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین المغیث الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہے کہ سرد موسم میں گرم گرم بستروں کا لطف چھوڑ کر کے عشق رسول اور عشق غوث و خواجہ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سرد محفل میں جو بظاہر سرد ہے، بیٹھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہتر یعنی جنت المعلی میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ آمین آمین۔ ایک بہترین خطاب آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، کچھ لمحات کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں۔ آئیے کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، ہمارے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے داتا، سرور کون مکان، فخر دو جہاں، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، طٰہٰ و یاسین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں الفت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک۔ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رب کی عطا سے علم غیب بتاتے ہیں غوث پاک، سبحان اللہ۔ رب کی عطا سے علم غیب بتاتے ہیں غوث پاک، اور حاصل ہے ان کو مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، حاصل ہے ان کو مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، فیض نبی سب پر لٹاتے ہیں غوث پاک، فیض نبی سب پر لٹاتے ہیں غوث پاک، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہر بندہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے نیت کر کے پہلی رکعت کی قرأت شروع کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ لگ بھگ ہر انسان اور ہر مسلمان، خصوصی طور پر ہر مسلمان اور ہر مسلمان کے بچے کو یاد ہے، اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ حالانکہ کہتے اگر یہ کہ اے اللہ تیرے راستے پہ چلا، اللہ کے راستے پہ تو یہ سب سے بہتر ہوتا، کیونکہ آج دنیا میں ایسی جماعت موجود ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے اور کسی سے نہیں، ہم صرف اللہ کی سنتے ہیں اور کسی کی نہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر صرف عمل کرتے ہیں اور کسی کے احکام پر نہیں۔ تو ان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ یہ فرماتا اہدنا الصراط اللہ کے راستے پہ ہم کو چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے راستے پہ چلنے کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، مستقیم والے راستے پہ چلا۔ یہ مستقیم والا راستہ کون سا ہے؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام والے جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہے، اور وہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے بندوں، اگر تم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے سے گزرنا چاہتے ہو اور سیدھے راستے پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تمہیں نبیوں کے راستے پہ چلنا ہوگا، تمہیں شہداء کے راستے پہ چلنا ہوگا، تمہیں صدیقین کے راستے پہ چلنا ہوگا، تمہیں صالحین کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اور یہ شہداء، یہ صدیقین، یہ صالحین کون ہے؟ اگر اس کی لسٹ کو بلند کرے، اس کی لسٹ کو پھیلائے، اس کی لسٹ کو آپ اگر تفسیر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ان ناموں میں ابو بکر صدیق کا نام نظر آئے گا، فاروق اعظم کا نام نظر آئے گا، عثمان ذوالنورین کا نام نظر آئے گا، حیدر کرار کا نام نظر آئے گا، حسنین کریمین کا نام نظر آئے گا، اور آگے بڑھتے چلیے تو ان ناموں میں جنہیں انعام والے کہا گیا قرآن میں، جن کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں دعا کرنے کے لیے کہا، ان ناموں میں غوث اعظم کا نام نظر آئے گا، خواجہ غریب نواز کا نام نظر آئے گا، نظام پاک کا نام نظر آئے گا، صابر اولیاء کا نام نظر آئے گا، بندہ نواز کا نام نظر آئے گا، مستان ولی بابا کا نام نظر آئے گا۔ گویا رب فرماتا ہے اگر تمہیں چلنا ہے تو ان راستوں پہ چلو، ان کے راستوں پہ چلو، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ تمہیں رب تک پہنچانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اب اہل بتاؤ، سنت۔ جب سیدھا راستہ اولیاء کرام والا راستہ ہے، سیدھا راستہ صدیقوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ شہداء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ صالحین کا راستہ ہے، پھر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے؟ اللہ اکبر! جب تک بندہ اللہ کے رسول تک نہ پہنچے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کرام اور محبوب بندے ہیں، جب تک تم اس سے پیار نہیں کرو گے، اس سے محبت نہیں کرو گے، تمہیں اللہ کا پتہ مل نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، پتہ چلا یہ اللہ والوں کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہوں گے ہم نے نماز پڑھ لیا کافی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دیا کافی ہے،
ہے ہم نے حج کر لیا کافی ہے، ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں کافی ہے، نہیں نہیں، اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیوں دیتا؟ اللہ صرف اتنا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الصیام، اللہ اکبر، اللہ کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھا کرو اور حج کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے پاس پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایمان والے بن کر کے بھی تم کامیاب نہیں ہو اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ پتہ چلا انسان اور مومن کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے، تقوی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آج جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، قوموں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو تو مانتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قبر و حشر پر بھی ایمان ہے، جنت و جہنم پر بھی ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہونی چاہیے۔ اگر ایمان والے ہو لیکن خوف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو، تب بھی تم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ لیکن میں کہوں گا اگر یہ اعمال بھی تمہارے پاس ہے پھر بھی اللہ فرماتا ہے تم ابھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ ایمان تو لا چکے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، تم کامیاب نہیں ہو۔ میں نے عرض کیا میرے مولا ذرا بتا تو صحیح، ایمان والا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، پھر کامیاب کیوں نہیں؟ روزہ بھی رکھتا ہو، کامیاب کیوں نہیں؟ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، کامیاب کیوں نہیں؟ حج بھی کرتا ہو، کامیاب کیوں نہیں؟ حاتم غیب سے آواز آتی ہے، قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ تمہیں محبت کرنا پڑے گا، تب تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، تب تمہارا تقوی مان لیا جائے گا۔ یہ سچے کون ہے؟ ان سچوں کی فہرست کو پھر جب دیکھنے کی کوشش کرو تو یہ سچے میں صدیقین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، اولیاء کاملین آتے ہیں، اور اولیاء کا سردار غوث اعظم آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی پتہ چل گیا صرف نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں جب تک وہ اللہ والوں سے محبت نہ کرے۔ الحمدللہ اے اہل سنت والجماعت پر یقین رکھنے والوں، اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والوں، اہل سنت والجماعت کے افرادوں، تمہیں فخر ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ الحمدللہ تم ایمان والے بھی ہو، تقوی والے بھی ہو، اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اگر اس طرح یہ تینوں چیزیں ایمان، تقوی اور سچوں کے ساتھ رفاقت، قرابت اور ہمدردی اور محبت ہو تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، لیکن جب اولیاء کرام میں غوث پاک کا نام لیا جائے، غوث دستگیر کا نام لیا جائے، محبوب سبحانی کا
نام لیا جائے تو سبحان اللہ کیا کہنا. میں آپ کو بتاتا ہوا چلو ان کی شان اور عظمت کو تو آپ جانتے ہی ہیں اور آپ ہی مخصوص نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, کسی ولی کو جانے یا نہ جانے, بغداد والے پیر کو سبھی جانتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیوں نہ جانے جب ان کی بشارت بھی اللہ اکبر پیدا ہونے سے پہلے دی گئی تھی. جو مادرزاد ولی ہے, اولیاء کرام تو یوں تو دنیا میں بے شمار ہے, کچھ اولیاء کرام تو ایسے بھی ہے کہ اللہ اکبر وہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے لیکن ایک عام انسان کی طرح, ایک کامن انسان کی طرح, ہمارے اور آپ کی طرح اس سے گناہ بھی سرزد ہوئے, اس سے نمازیں بھی چھوٹی, وہ غلط راہ کے شکار بھی ہوئے. لیکن جب کسی مرشد برحق کا ہاتھ اسے مل گیا, ہدایت کے راستے کی طرف آئے, پھر اس نے توبہ کی دل سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے, زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے, حج کرنا شروع کر دیتا ہے, بری چیزوں سے باز آ جاتا ہے, جھوٹ سے باز, غیبت سے باز, چغلی سے باز, زنا سے باز, شراب سے باز, ان ساری چیزوں سے جب وہ توبہ کرتے ہوئے ایک مرشد برحق کی معیت میں دن اور رات اور شب و روز گزارنے لگتا ہے, ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے, تو پھر تہلیز بائی تہلیز جو ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کامیابی کی راہ پہ چلتا ہے, اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے. ایسے ولایت کے حقدار کو بھی ہم سلام کرتے ہیں اور ایسے ولی کو بھی ہم ماننے والے ہیں, لیکن قربان جائیے ان اولیاء کرام پہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اولی بن کر پیدا ہوئے, اور ان ولیوں میں اگر کوئی چمکتا اور دمکتا ہوا سورج ہے تو وہ سے اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. ایسے مادرزاد ولی آپ بسم اللہ خانے کے لیے مدرسہ جب پہنچایا جاتا ہے, استاذ اور آپ کے قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبد القادر جیلانی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر. اس کے بعد جب الحمد کا سورہ پڑھانے کے بعد پہلا پارہ شروع کرایا جاتا ہے, عبد القادر ہے استاذ بننے سے پہلے پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن شریف کو بند کر دیا گیا ہے, زبانی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, پہلا پارہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر. استاذ حیران ہے, بیٹا یہ کیا بات ہے, ابھی تو 4-5 سال کی عمر ہے, پہلا پارہ زبانی یاد ہے, دوسرا پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, تیسرا پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, چوتھا پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, 10واں پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, 15واں پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, 17واں پارہ بھی پڑھ لیتا ہے, 18ویں پارے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد استاذ روک دیتے ہیں, حضور غوث اعظم رک جاتے ہیں, استاذ عرض کرتے ہیں, استاذ اس سے حضور غوث اعظم سے فرماتے ہیں عبد القادر ذرا بتاؤ تو صحیح, میں نے ایسا انوکھا بچہ پہلی بار دیکھا, آخر بات کیا ہے, اس سے پہلے کس استاذ نے پڑھایا, کس مدرسے میں گئے تھے, یہ پارے تم نے کہاں سے یاد کیے. عبد القادر جیلانی کی زبان حرکت میں آتی ہے, عرض کرتے ہیں حضور والا سن لیجئے, میں جو یہ پارے میں نے سنائے ہیں کسی استاذ سے میں نے پڑھا نہیں ہے, کسی مدرسے میں جا کے میں نے پڑھا نہیں ہے, بلکہ یہ پارے میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کیا ہے. میری ماں جب تلاوت کرتی تھی, اللہ اکبر, وہ تلاوت جو زبان سے وہ پڑھا کرتے تھے, میرے دل میں وہ تلاوت بچ جایا کرتی تھی. میری ماں صبح ہوتی تھی تلاوت کرتے تھے, میں یاد کر لیا کرتا تھا. میری ماں جھاڑو لگاتی تھی, ماں کے پیٹ میں رہ کر کے میں یاد کر لیا کرتا تھا. میری ماں پانی بھرا کرتی تھی, تلاوت کیا کرتی تھی, میں پیٹ میں یاد کر لیا کرتا تھا. اسی طرح سے 9 مہینے کی مدت میں میری ماں نے 18 پارے تک تلاوت کی اور میں نے اس کو ہو اسی طرح سے یاد کر لیا ہے. یہ صرف میرا کمال نہیں, میری ماں کا بھی کمال ہے. میری ماں نے جس طرح سے مجھے سنایا ہے, عبد القادر نے سن کر اسی طرح یاد بھی کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نگاہ ولی میں اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد,
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات یہاں پہ رک کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری ماں بہنوں، جب آپ حمل سے ہو، آپ کے پیٹ میں بچہ رہے، آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہو، تو ان کی والدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ایسی صورت میں ٹی وی دیکھنے کی کوشش نہ کرو، سیریلوں میں لگے نہ رہو، موبائل بینی نہ کرو، بلکہ تلاوت قرآن کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرو، نماز پڑھا کرو۔ کم سے کم اس کا صلہ یہ ملے گا، تمہارا بیٹا تمہارے پیٹ سے حافظ قرآن بنے یا نہ بنے، عاشق غوث اعظم ضرور بنے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ مادر زاد ولی ہے، ماں کے پیٹ میں ولی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ اکبر دیکھیے بچپنے ہی سے آپ کو ولایت کا پتہ چل گیا۔ پوچھا جاتا ہے عبد القادر جیلانی ذرا یہ تو بتاؤ آپ کو ولایت کا پتہ کب چلا کہ آپ ولی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہو؟ عبد القادر جیلانی عرض کر ہیں، مجھے جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا تو مدرسہ جو ہی پہنچتا تھا سارے بچے بیٹھے رہتے تھے، غیب سے آواز آتی تھی جگہ خالی کر دو، میرا خاص بندہ عبد القادر پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی سے مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو کھیل کس طرح ہوتا تھا۔ آئیے میں بھی ایک کرامت بتاؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی عمر ہے، بچوں کی ایک ٹولی ہے، کھیل رہے ہیں، کیسا؟ اللہ اکبر، کوئی بچہ نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، پیچھے سے جواب آتا ہے لبیک اللہ اکبر، لبیک اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھتے پڑھتے بچے کھیل رہے ہیں، نعرہ تکبیر سے فضا کو گونجا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، وہ بزرگ ان بچوں کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بچے جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا سلام کرنے کے لیے عمر کا زیادہ ہونا یا عمر کا کم ہونا یہ معنی نہیں رکھتا ہے، یہ اخلاق پر نربھر ہے۔ آپ کے اخلاق جتنے اونچے ہوں گے آپ سلام کرنے میں سبقت کریں گے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں سبقت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، کوئی بڑا ہو تو چھوٹے کے سلام کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے تو وہ مجھے سلام کرے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اخلاق اگر بلند ہے آپ انہیں سلام کرو، آپ کو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی، محبتیں بھی بڑھیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ وہ بزرگ ہے لیکن بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، بچے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ اکبر، سب ایک ایک بار جواب دیتے ہیں، لیکن میرا عبد القادر 2 بار جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ بزرگ ٹھہر جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ سب نے ایک ایک بار جواب دیا، یہ کوئی الگ سا بچہ دکھتا ہے جس نے 2 بار جواب دیا۔ بچے کو قریب بلایا، سائیڈ میں لیا، اے بچے ذرا بتاؤ تو صحیح، 2 بار سلام تم نے کیوں عرض کیا؟ 2 بار سلام کا جواب تم نے کیوں عرض کیا؟ اللہ اکبر۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرا کھیل ڈسٹرب نہ کرو، میں نے دے دیا، جواب دے دیا، آپ چلتے بنو۔ لیکن وہ بھی بزرگ تھے، پیشانی کو دیکھ رہے تھے، کوئی معمول سا بچہ نہیں ہے، یہ تو نورانی بچہ ہے، یہ تو کوئی معمول بچہ نہیں ہے، کوئی اللہ والا دکھتا ہے۔ کہا نہیں، پوچھ کے رہوں گا، جواب حاصل کر کے رہوں گا۔ عبد القادر جیلانی مجبور ہو گئے، کہا جب سننا چاہتے ہو تو آؤ ذرا باہر۔ اللہ اکبر، گھروں سے اور جہاں کھیل رہے تھے اس کونے سے باہر لے گئے، کہا وہ پہاڑی دکھ رہی ہے؟ کہا ہاں دکھ رہی ہے۔ کہا اس کے بازو ایک گھر دکھ رہا ہے؟ کہا ہاں دکھ رہا ہے۔ کہا اس گھر کے سامنے سے کبھی آپ کا گزر ہوا تھا؟ کہا ہاں
وہاں میرا گزر ہوا تھا، آپ نے وہاں گھر والوں کو سلام کیا تھا؟ کہا ہاں سلام کیا تھا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ میرا گھر ہے، آپ نے جب سلام کیا تھا کوئی مرد گھر میں موجود نہیں تھا، آپ کے سلام کا جواب دے، میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے آپ کا سلام ماں کے پیٹ میں سنا تھا، لیکن میرا جواب آپ نہیں سن پائے تھے۔ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے میں نے آپ کا چہرہ اس گھر میں رہتے ہوئے، ماں کے بطن اور پیٹ میں رہتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جب یہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بزرگ ہے کہ جس نے اس وقت سلام کیا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج موقع مجھے ملا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ ایک سلام کا جواب تو آج کے سلام کا جواب ہے، اور ایک سلام کا جواب جو میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ قرضہ باقی تھا۔ آج میں نے آپ کو پہچانا اور آپ کے سلام کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے۔ یہ بچپنے کا عالم ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی سراسر اور پوری زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، کتنی اونچی شان ہے، سبحان اللہ، کتنی اونچی شان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، کل ہی آپ کا عرس مبارک ہوا۔ دلی کی سرزمین پہ بڑے مشہور و معروف اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، اور محبوب کا لقب جو ہے نا اولیاء کرام میں دو عظیم ہستی کو ملا ہے۔ ایک نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی، اور حضور غوث پاک کو محبوب سبحانی۔ یہ دو مشہور ہے، پہچانے جاتے ہیں کہ محبوب الہی کون ہے، نام ذہن میں آ جاتا ہے نظام الدین اولیاء۔ محبوب سبحانی کون ہے، نام نظر آ جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے جس کا نام حضرت خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو پانی پت تشریف لے کے گئے۔ پانی پت میں درگاہ شریف ہے حضرت ابو شاہ علی قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف لے کر کے گئے۔ وہاں ان کے بارگاہ میں ہر جمعرات کو جو ہے حلقہ مجلس اور محفل ہوتی تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے، ذکر و اذکار کراتے تھے، لوگوں کے دلوں کو پاک کراتے تھے، اور اس کے بعد ایک موقع دیتے تھے، سبحان اللہ۔ کیا موقع؟ کہ آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، اور جو ہی آنکھیں بند کرتے تھے تو جو پاک صاف اور اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتے تھے وہ حضور کو اپنے خواب میں دیکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی وقت اس کو نیند جیسا محسوس ہوتا تھا، اور تصور میں ایسا ہوتا تھا سرکار تشریف فرما ہے اور سرکار کے سامنے اولیاء کرام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو بھی تصور میں آنکھیں بند کیے تو دیکھا کہ حضور کے سامنے، دیکھا سارے اولیاء کرام کو، اور اس کے بعد پھر آنکھیں کھولی تو پھر دیکھا کہ ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں موجود ہے۔ ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا امیر خسرو کیا دیکھا؟ کہا سرکار کا دیدار کیا۔ کہا کون کون تھے؟ کہا سارے اولیاء کرام تھے۔ تو حضرت ابو شاہ علی قلندر نے تھوڑی دیر کے لیے کہا سارے اولیاء کرام تھے، تمہارے پیر نظام الدین بھی تھے؟ سبحان اللہ۔ امیر خسرو نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو گئے، مجھے تو چہرہ نظر نہیں آیا امیر خسرو کا، وہ نہیں تھے، مایوس ہو گئے۔ وہاں سے پھر لوٹے، مایوس ہو کر کے لوٹے دلی کی سرزمین پہ، اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا حضور میں پانی پت گیا تھا ابو شاہ علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں، وہاں پہ ایسا ایسا ہوا، میں نے وہاں پہ آپ کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ نظام الدین اولیاء نے کہا پھر ایک بار جاؤ، اور اس بار جاؤ تو پھر جانے کے بعد جب حضور نظر آئے خواب میں تو سرکار سے پوچھنا کہ نظام الدین کہاں ہیں۔
نظام الدین کہاں ہے؟ اب سرکار سے پوچھنا، حضور سے پوچھنا۔ حضرت ابو شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد جمعرات کا دن تھا، رات کو محفل لگی، ذکر و اذکار ہوئے، آنکھیں بند کرو، یہ حکم آیا، سب نے تصور میں آنکھیں بند کی تو سب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، سرکار موجود ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، پھر ایک نظر ڈالے، حضرت نظام الدین نہیں ہے، حضور کے قریب گئے، سلام عرض کیا، سرکار ایک گزارش ہے۔ حضور نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہا میرا پیر نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے، سارے اولیاء موجود ہے، آخر کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منزل اوپر جاؤ، تصور میں ایک منزل اوپر جاؤ۔ ایک منزل اوپر گئے تو وہاں بھی سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ہیں لیکن تعداد کم ہے، لیکن وہاں بھی نظام الدین اولیاء نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار وہاں بھی نہیں ہے، کہا ایک منزل اور اوپر جاؤ۔ اوپر گئے، وہاں اور تعداد کم ہے، مطلب بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، تو وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ اس طرح 3 4 5 6 منزلیں طے کر لیے، نظر نہیں آئے، نظر نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ سرکار سے عرض کیا پھر حضور 6 منزلیں میں نے طے کر لی لیکن میرا پیر نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک منزل اور آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے حضرت امیر خسرو جب 7ویں منزل پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ صرف 2 ہی شخص بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے، سرکار سامنے تشریف فرما ہے، سیدھے طرف ایک ذات ہے اور ایک طرف ایک ذات ہے۔ دونوں ذاتوں کو، دونوں شخصیتوں کو جب دیکھا امیر خسرو پریشان ہو گئے اور وہاں سے آنکھیں کھولی۔ اس کے بعد جب دلی کی سرزمین پہ واپس آئے خوشی خوشی سے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا میرے مرید خسرو بتاؤ اب کیا حال ہے؟ کیا نظام الدین اولیاء تمہیں ملے؟ کہا حضور مل گئے، میں تو ان کو پہلی مجلس میں ڈھونڈ رہا تھا، نہیں اللہ نے میرے پیر کا مقام اتنا بڑھا دیا ہے کہ 7 درجوں اوپر ہے، اور میں نے سرکار کے سامنے جس عظیم ذاتوں کو دیکھا، ایک محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، سیدنا عبد القادر جیلانی کی ذات تھی، دوسرے طرف میرے پیر نظام الدین اولیاء موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اللہ نے وہ مقام مجھے دیا ہے کہ مجھے محبوب سبحانی کے ساتھ بٹھایا ہے، اور محبوب سبحانی کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولیاء کرام میں جو سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں اور اپنے قریب بٹھاتے ہیں وہ حضور غوث پاک کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اللہ اکبر۔ اور یہ کمالات اور غوثیت اور کرامتیں یوں ہی نہیں ملی ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے درجات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے آخری طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔ آج ہمارے اوپر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ 11ویں کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے؟ اللہ اکبر۔ انہیں 11ویں معلوم ہی نہیں کہ 11ویں ہوتی کیا ہے، آخر معلوم بھی کیسے ہو؟ جسے 11ویں والے پیر نہ چاہے اسے سمجھ میں بھی کیسے آئے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جب بخاری میں نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے فوراً کہنا کیا حضور نے کبھی فرمایا کہ کسی بھی چیز کی دلیل کو بخاری میں ڈھونڈنا؟ بخاری تو بات کی پیداوار ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں میرا جو عمل ہے، میرا جو کام ہے، میں جو 11ویں مناتا ہوں، میں جو 12ویں مناتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے یا نہیں؟ میں اس میں ناچتا تو نہیں ہوں، میں اس میں گاتا تو نہیں ہوں، میں اس میں ڈھول تو نہیں بجاتا ہوں، میں اس میں شراب نوشی کی محفل تو نہیں سجاتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ بکرا، اللہ اکبر، ذبح کرتے ہیں، یا گھر میں میٹھا بناتے ہیں اور کھانا تیار کرتے ہیں، قرآن مقدس کی سورتیں پڑھتے ہیں، بڑے پیر کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی کو 11ویں کہتے ہیں۔ اور ایسی چیزوں کے لیے حدیث یا قرآن میں ہونا ضروری نہیں، اللہ اور اس کے رسول
لیکن جب کوئی حرام ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو. سبحان اللہ. تو وہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کرامتوں میں بے مثل و بے مثال ہے. آپ نے کئی کرامتیں سماعت فرمائے، لیکن آخری ایک کرامت بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر کے، حضرت قاضی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، رات کا کافی وقت بھی گزر چکا ہے، میں آپ کے عشق و محبت کو سلام کرتا ہوں میری ماں بہنوں کو کہ اتنی رات کے 1 بج گئے ہیں پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے. انشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول اور بارگاہ غوثیت میں قبول بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر محفل یعنی جنت میں آپ کے لیے محل بھی تیار فرمائے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو بے شمار ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے بتانا ہے حضور غوث پاک کا مقام، لیکن میں لے کے چلتا ہوں جو اللہ کے نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اپنے ماننے والوں سے کیا فرمایا تھا کہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون پہنچا سکتا ہے جلدی سے جلدی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن بھی جو ہے تیار رہتے تھے. ایک جن کھڑا ہوا، کہا حضور میں اس تخت کو لے کے آؤں گا. کہا کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا یہ جو مجلس ہے نا، یہ مجلس آپ کی چلتی رہے گی، ختم ہونے سے پہلے تخت پہنچا دوں گا. اور وہ تخت یہ فلسطین میں ہے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر کی دور پہ وہ تخت موجود ہے. اللہ اکبر. پہنچانا ہے، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا پون گھنٹہ لگے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اس سے بھی جلدی کوئی پہنچا دے تو کھڑا ہو جائے. تو اب جن کی ہمت نہیں ہوئی، اب ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا جس کا نام آصف برخ. وہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا حضور میں اس تخت کو پہنچاؤں گا. کہا کتنے منٹ میں، کتنے سیکنڈ میں، کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ جھپکتے ہی، یعنی کہ آنکھ ہم نے کھولی، تھوڑی دیر میں جھپکیں گے، اتنی دیر میں تخت آپ کے سامنے رہے گا. اور تخت بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہاتھ میں پکڑ لیے، 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور اسی طرح کا وزن. اللہ اکبر. اور جانا ہے 1000 کلومیٹر کی دوری پر، اور وہاں بھی تخت رکھا ہوا ہے. تو پہلا دروازہ کھولنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 7 دروازے ہیں. اس کو باندھ کے رکھا گیا ہے، اور سمیٹ کے رکھا گیا، کھول کے اسے لے کے آنا ہے. پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہی لاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اجازت ہے جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی جاؤ کہا تھا. اللہ اکبر. چند سیکنڈ گزرے تھے لگ بھگ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس بلقیس کے تخت کو لانے کے لیے کہا تھا وہ تخت سامنے موجود تھا. وہ تخت سامنے موجود تھا. لانے کو والا کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی قوم بنی اسرائیل کے ہے، اور بنی اسرائیل کا مقام الحمدللہ بڑا مقام ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے اور آپ جس درجے کے نبی ہوئے، اس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہے، ان کا امتی جب 1-2 سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا سکتا ہے، تو نبی آخر الزمان آمنہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، نائب پروردگار، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی اور ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر ٹھوکروں سے مردے زندہ کرے تو یہ حق ہے، ٹھوکروں سے زندگی عطا کرے یہ حق ہے. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو جاری فرما دے، خشکی میں الا دے، یہ حق ہے. اس لیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا یہ عالم ہے کہ سیکنڈ میں تخت بلقیس کو پہنچا سکتے ہیں، تو نبی کا امتی اور ولیوں کا سردار سیکنڈوں میں ضرور دنیا والوں کے کام کر سکتے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ.
زندہ یہ باد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو معمولی بات ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو اولیاء علماء ربانیین ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہے، یعنی پچھلے کام جو بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیا جاتا تھا، آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء حق سے وہ کام لیا جائے گا، یعنی اولیاء کاملین سے لیا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا پہلے یہ دین کی اشاعت اللہ کا پیغام نبی پہنچاتے تھے، لیکن جب میرے نبی آخری نبی بن کر آئے، جب آخری نبی بن کر آئے اور آپ کا آخری وقت آیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ تو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول پیدا نہ ہوگا، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا، اللہ کا پیغام قوم تک کون پہنچائے گا، قرآن کو کون پہنچائے گا، اسلام کا میسج دوسرے کو کون فارورڈ کرے گا، آگے تک اشاعت دین و اسلام اور تبلیغ اسلام کون کرے گا؟ میرے آقا کی زبان حرکت میں آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں نہ گھبراؤ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جو کام پچھلے امتوں میں نبیوں سے لیا جاتا تھا وہ صدیق اکبر سے لیا جائے گا، فاروق اعظم سے لیا جائے گا، عثمان ذوالنورین سے لیا جائے گا، حیدر کرار سے لیا جائے گا۔ اور یہی ہوا، کفار مشرکین نے جب سرکشی شروع کی، اللہ نے ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا، اور جب یہود و نصارہ نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب فرمایا۔ علم و مروت کی ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان ذوالنورین کا انتخاب فرمایا۔ رافضیوں اور خارجیوں نے سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو بھیجا، لیکن جب سن 571 ہجری کا دور آیا، اسلام کی نیا ڈگمگاتی نظر آتی، شہر شجر اسلام پزمردہ ہونے لگا، اسلام کے ماننے والے ہچکولے کھانے لگے، اسلام کمزور ہوتا ہوا نظر آیا، دین کمزور ہو رہا تھا۔ قدرت مسکرا اٹھی، اے لوگوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ارے جب دین پر یزیدیت کا غلبہ ہو رہا تھا، میدان کربلا میں امام حسین کو بھیجا گیا تھا، اب جب دین کمزور ہو رہا ہے تو ولیوں کا سردار بنا کر غوث اعظم کو بھیجا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کل میدان کربلا میں بھی ایسا ہوا تھا تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے، اب جب دین کمزور ہو رہا ہے، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے گھٹ رہے ہیں، اشاعت دین میں کمی آ رہی ہے، نہ گھبراؤ، میرا ایک ولی ہے جن کا لقب محی الدین ہے، وہ آ رہا ہے، دین کو زندہ فرمائے گا اور لوگوں کو دین سے قریب فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہی ہوا کہ بڑے پیر دستگیر نے دین کو اس طرح سے زندہ فرمایا کہ آپ کا لقب ہو گیا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ حضرات ہم 11ویں کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم 11ویں گھر گھر مناتے الحمدللہ، یہ ہماری محبت ہے، لیکن میں آخری پیغام دینا چاہوں گا کہ تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے، زبان سے سچ بولے، بھائی بھائی کو پہچانے، ماں بہن کی عزت کرے، مل جل کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، ہم جھوٹ کے راہ پہ چلے، ہم حرام کھانے والے رہ گئے ہمیشہ کے لیے، اب بے نمازی ہو کر کے مرے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے دن گزارے، تو پھر یہ 11ویں بھی اور 12ویں بھی اللہ اکبر ہمارے لیے بچانے والے ضرور ہے، لیکن ان کی سزائیں تو ملتی رہیں گی۔ عاشق غوث الورا تم تو کہو گے، لیکن حضور غوث پاک تم سے خوش نہیں ہوگے، اس لیے 11ویں مناؤ، لیکن نمازیں بھی پڑھو، 11ویں مناؤ، روزے بھی رکھو، 11ویں مناؤ، حج بھی کرو، 11ویں مناؤ، زکوٰۃ بھی دو۔ جب تمہارا عمل صحیح رہے گا تو نجدیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں اور خبیثوں کے سینے پر چڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ وہابی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آج دنیا کی ہر قوم مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں وہ وقار پیدا کرو جو وقار ابو بکر صدیق کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو عمر فاروق کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو عثمان غنی کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو مولا علی کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو حسنین کریمین کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو غوث اعظم کے پاس تھا, وہ وقار پیدا کرو جو خواجہ خواجگان کے پاس تھا, بندہ نواز کے پاس تھا, مستان والی بابا کے پاس تھا. وہ وقار اگر ہمارے دل میں پیدا ہو گئے, ہم سچے ہو گئے, ہم اللہ والوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن گئے, تو یہودیوں, نصرانیوں, کافروں, مشرکوں کے سینے پہ کھڑے ہو کے ہم کہہ سکتے ہیں نہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا, اے آب رود گنگا وہ دن یاد ہے تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, باطل سے جھگڑنے والے اے آسمان نہیں ہم, ارے 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کبھی نہ سوچنا کہ مسلمان کمزور ہے. وہ 313 تھے پھر بھی کرتے تھے حکومت, ہم کروڑوں میں ہے پھر بھی کرتے ہیں غلامی. وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہم نے جب سے چھوڑ دی ہے, لوگوں کے غلام ہو کر کے رہ گئے. مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو, اور سے پاک کی غلامی اختیار کر لو, انشاءاللہ ان کے غلام رہو گے, زمانے والوں کا بادشاہ بن جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مبارک ہو یہ محلے والوں کے لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. آج گلی گلی میں ہے نماز اور روزے کی باتیں کر کے آپ کے سیدھے سادے بچوں کو لے جا کر کے فاتحہ سے دور کرنے والے آ رہے ہیں. نماز کے بہانے اولیاء اللہ کی محبت دل سے نکال رہے ہیں. میرے بھائیوں میں نے قرآن کا اعلان سنایا, نماز اسی وقت قبول ہے جب اللہ والوں کی محبت ہو. اس لیے نمازی بھی بناؤ, اللہ والوں کا ماننے والا بھی بناؤ, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. وما علیہ